فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ مولانا سید الرحمن صاحب دبیر رانولیہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر اگلا صف ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اگر کوئی آدمی پیچھے کوئی صف میں نماز پڑھتا ہے اور اگلا صف خالی ہے تو آیا اس کی نماز درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، احادیث میں تسویہ صفوف کا بہت زیادہ اہتمام آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے صفوں کو درست رکھو، اس لیے کہ صفوں کو درست رکھنا یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے من اتمام الصلاۃ، نماز مکمل ہوگی اس وقت جب تمہارے صف سیدھے ہو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا، سووا صفوفکم سووا صفوفکم سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھے رکھو سیدھے رکھو سیدھے رکھو۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ صفوں کو سیدھے رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل یہ تھا کہ وہ باقاعدہ لوگوں کو صفوں میں سیدھا کھڑے ہونے کی تاکید فرماتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آپ کے پاس ایک عصا ہوتا تھا، اس لاٹھی کے ذریعے سے اس کو سیدھا رکھتے تھے۔ اگر کوئی صف سے کوئی ٹیڑھا کھڑا ہوتا تو اس کو سیدھا رکھتا تھا کہ سیدھے ہو جاؤ۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے صفوں کو سیدھے رکھو، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑو۔ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے مورچہ نہ چھوڑو کہ شیطان آئے گا تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے گا۔ اب ظاہر بات ہے، جب تسویہ صفوف کا حکم ہے اور اصولیین کے ہاں یہ عام قاعدہ ہے، الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ امر کا معنی یہ وجوب کا ہوتا ہے جب تک کوئی قرینہ صارفہ موجود نہ ہو۔ اب دیکھیے، جب کوئی آدمی پیچھے کھڑا ہوگا، ابھی تک جو پہلا صف ہے وہ پر نہیں ہوا، وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو تسویہ صفوف تو لازم نہیں آیا، تسویہ صفوف پر تو حکم نہیں ہوا، تو لہٰذا اس نے اس واجب کو ترک کر دیا۔ لہٰذا جو آدمی پیچھے نماز پڑھتا ہے اکیلا، اگلا صف کو چھوڑ کر، تو اس پر لازمی ہے کہ اپنی نماز کا اعادہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے، اس روایت کو بہت سارے محدثین نے نقل کیا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ان رجلا یصلی خلف الصف وحدہ، کہ ایک آدمی نے اکیلا صف کے پیچھے نماز پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا، فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ الصَّلَاةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حکم فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھیے۔ فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ الصَّلَاةَ، حکم فرمایا کہ دوبارہ نماز کی ادا کرے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، لا صلاة للذی یصلی خلف الصف، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اگلا صف کو چھوڑ کر پیچھے وہ نماز پڑھتا ہے تو اس شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت منقول ہے اور اس کی سند صحیح ہے، اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ تو
ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تسویہ صفوف یہ واجب ہے، اور جو آدمی پیچھے کھڑا ہوگا ظاہر بات ہے اس نے اس واجب پر عمل نہیں کیا، اور ترک واجب کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس کے نفس نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو نماز کے برکات ہے اس سے وہ محروم ہوگا۔ بہت سارے اہل علم کا یہ بھی قول ہے، لیکن اس قول پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کیونکہ احادیث کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تسویہ صفوف واجب ہے، اور جو آدمی اکیلا پیچھے نماز پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو حکم کیا ان یعید الصلاۃ، کہ دوبارہ نماز لوٹا دے۔ اس وجہ سے الاوسط فی السنن والاجماع میں امام وکی ابن جرح رحمہ اللہ کا قول نقل ہے کہ انہوں نے فرمایا اذا صلی الرجل خلف الصف وحدہ، جب کوئی آدمی صف کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو فإنہ یعید الصلاۃ، اس پر لازم ہے کہ دوبارہ نماز لوٹا دے۔ اس طرح ابن منذر رحمہ اللہ ان کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صف کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ کیوں؟ لثبوت خبر، کیونکہ بہت سارے روایات اس بارے میں موجود ہے کہ جس نے بھی صف کے پیچھے نماز پڑھی فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ الصَّلَاةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ دوبارہ نماز لوٹا دے۔ تو حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ احادیث کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صف بندی واجب ہے، اور جو آدمی اکیلا پیچھے نماز پڑھتا ہے تو ظاہر بات ہے اس نے تسویہ صفوف کے حکم پر عمل نہیں کیا، اس نے واجب کو ترک کر دیا، لہٰذا اس وجہ سے وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اگرچہ بعض اہل علم کا قول یہ ہے کہ نفس نماز وہ ہو جائے گی، البتہ نماز کے جو برکات ہے، جو انوارات ہے، اس سے وہ محروم ہوا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔